انسان کی زندگی میں خواب ایک عجیب اور دلچسپ حقیقت رکھتے ہیں۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو خوشی دیتے ہیں اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ اسلام میں خوابوں کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن اور احادیث میں بھی خوابوں کا ذکر ملتا ہے۔ بعض خواب صرف انسان کے خیالات کا نتیجہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتے ہیں۔ ایسے خواب انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خوابوں کی 3 اقسام ہوتی ہے۔ ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خوشخبری یا رہنمائی کے طور پر آتے ہیں۔ دوسرے وہ خواب ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور انسان کو ڈرانے یا پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تیسری قسم وہ خواب ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے خیالات اور روزمرہ زندگی کے اثرات کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا خواب کس قسم کا ہے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں سکون پیدا کرتے ہیں۔ جب کوئی مومن ایسا خواب دیکھتا ہے جس میں اسے خیر، روشنی یا سکون محسوس ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسے خواب اکثر انسان کو کسی اچھے کام کی طرف متوجہ کرتے ہیں یا اسے امید دیتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ پہلی قسم کا خواب وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو کسی اچھی خبر یا خوشخبری کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خواب میں کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے یا کوئی ایسا منظر دیکھتا ہے جو اس کے دل میں امید پیدا کر دیتا ہے۔ اسلام میں ایسے خواب کو نیک خواب کہا جاتا ہے اور اسے اللہ کی طرف سے ایک رحمت سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں خبردار بھی کرتا ہے۔ ایسا خواب انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ شاید اسے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی خواب بار بار آئے یا انسان کے دل پر گہرا اثر چھوڑے تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی پیغام چھپا ہوا ہے۔ دوسری اہم قسم وہ خواب ہے جس میں انسان کو کسی غلطی یا خطرے کے بارے میں احساس دلایا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان خواب میں ایسے مناظر دیکھتا ہے جو اسے اپنی زندگی کے فیصلوں پر غور کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ایسے خواب انسان کو متنبع کرتے ہیں کہ وہ اپنے راستے کو درست کرے۔ کبھی کبھی خواب انسان کو توبہ کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اللہ سے دور ہو گیا ہو تو ممکن ہے کہ وہ ایسا خواب دیکھے جو اسے اپنی غلطیوں کا احساس دلائے۔ یہ خواب دراصل اللہ کی رحمت ہوتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو واپس صحیح راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ تیسری قسم کا خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کو سکون اور امید دیتا ہے۔ بعض اوقات مومن خواب میں ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اسے خوشی اور اطمینان کا احساس دیتی ہے۔ ایسے خواب اس بات کی علامت ہو سکتے ہیں کہ اللہ اس کے حالات کو بہتر کرنے والا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر خواب کو فوراً کسی بڑے پیغام کے طور پر نہیں لینا چاہیے۔ بعض خواب صرف ہمارے ذہن اور خیالات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ عقل اور سمجھ کے ساتھ خوابوں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے خواب اللہ کی نعمت ہوتے ہیں جو انسان کو امید اور سکون دیتے ہیں۔ اگر کوئی برا خواب آئے تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں اور اللہ سے پناہ مانگیں۔ بعض اوقات خواب انسان کے لیے ایک روحانی تجربہ بھی بن جاتے ہیں۔ وہ انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھے۔ خواب کبھی کبھی انسان کو اپنی زندگی کے فیصلوں پر دوبارہ غور کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اگر خواب انسان کو نیکی کی طرف لے جائے تو یہ ایک اچھا اشارہ ہے، لیکن اگر خواب انسان کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کرے تو اسے نظر انداز کرنا بہتر ہے۔ اسلام ہمیں توازن اور حکمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ خواب زندگی کا صرف ایک حصہ ہیں، لیکن اصل رہنمائی قرآن اور سنت سے ملتی ہے۔ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے رہنمائی دیتا ہے۔